الحمد لله جل وعلا. الحمد لله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، والحمد لله الذي له الصفات العلى. الحمد لله الذي خلق فسوى، وله الحمد قدر فهدى. نحمده حمد شاكر مخبت ذاكر لربه الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا حتى ترضى، ولك الحمد يا ربنا بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الحبيب المجتبى المصطفى، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الجنة الدرجات العلى، ونسألك اللهم يا ربنا شفاعة النبي الحبيب المصطفى. دو ایسی وادیاں ہیں، اگر آپ اس میں اتر جائیں اور اپنی زندگی اور اپنا وقت ان دو وادیوں میں گزارنا شروع کر دیں تو سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، رحمت ہی رحمت ہوگی، برکت ہی برکت ملے گی. زندگی چھوٹی محسوس ہوگی اور وہ خزانے جو آپ سمیٹ رہی ہوں گے وہ زیادہ محسوس ہوں گے. تھکے ہیں تو ان دو میں سے ایک وادی میں اتر جائیں، پریشان ہیں تو ان دو میں سے ایک وادی میں اتر جائیں. اگر کسی الجھن کا شکار ہیں، ان دو وادیوں میں سے ایک میں اتر جائیں. وہ ہیں دو لیکن ایک دوسرے کا تسلسل ہیں، ایک دوسرے کے دو روپ ہیں. ایک وادی ہے قرآن کریم اور دوسری وادی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کس کے امتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. کبھی دل میں خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوتا؟ کبھی دل میں یہ خواہش آئی کہ مجھے ان کا دیدار نصیب ہوتا؟ کبھی یہ خواہش آئی کہ ان کی مجلس میں کہیں دور جگہ ملتی تو ان کی نگاہ میرے پہ پڑتی؟ کہیں دل میں خیال آیا یا تمنا ہوئی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے کہ کوئی رات ہو، کوئی اچھی پیاری نیند ہو، اس میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما. یہ خیالات، یہ فکریں، یہ سوچیں انسان کے تب اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں جب انسان ان پہ آغاز کرتا ہے سوچنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہم اب اپنے جسمانی اعتبار سے تو شریک نہیں ہو سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن مجلسوں کو تاریخ نے، حدیث نے محفوظ کیا، قرآن نے محفوظ کیا، ان مجلسوں کو سن کر، پڑھ کر ہم اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر سکتے ہیں اور یہ خزانہ لوٹ سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں، بات ارشاد فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ خزانہ ہمیں ملے، وہ بات ہمیں سمجھ آئے، اس مجلس سے ہم بھی فائدہ اٹھائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہو تو یہ سننے اور بولنے اور یہ جو ظاہری حواس ہیں اس تک بات محدود نہیں ہونی چاہیے.
بلکہ محبت میں ڈوب کر جذبات کو عقل کے اوپر غالب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ آپ کی اور میری زندگی کا زیادہ تر جو عملی معاملات ہیں اس کا براہ راست حل اور وہ کیفیتیں جو ہمیں درپیش ہوتی ہیں وہ احادیث سے اس کا جواب ملتا ہے۔ قرآن ایک دستور ہے، اس کی وضاحت ساری کی ساری حدیث شریف میں ہے۔ آئے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں چلتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں اس موضوع کو بار بار مختلف حوالوں سے اس لیے لے کے آتا ہوں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ مبارکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ زندگیاں علماء کرام کی گزر جاتی ہیں، ان کے شاگردوں کی، پھر بھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، پھر چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، پیار، ہدایتیں، نصیحتیں، چاہتیں، ان کے خدشے، ان کے خوف، ان کے وسوسے، ان کی امیدیں، ان کی قربانیاں، ان کی مزاحمت، ان پر آنے والی آزمائشیں اور ابتلاء، ان کے گھر کے حالات، ان کی دوستیاں، ان کی چاہتیں، ان کا تکلف، ان کی مجلسیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا پہننا، ان کی انگوٹھیاں، ان کا پانی، ان کے کھانے، ان کے کپڑے، ان کا بیویوں سے سلوک، ان کا بچوں سے سلوک، ان کا پڑوسیوں سے سلوک، ان کا آگ کو جلانا، ان کو کسی پھل کا پسند آنا، رنگ کا پسند آنا، ان کا کسی شخص کو دیکھ کے مسکرانا یا غصے میں آ جانا، وہ آپ کو ایک ایک چیز بتائے گی کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو میری جیسی زندگی تھی، اور جو معاملات ان کے تھے وہ میں اپنے اوپر لے کے جاؤں تو مجھے تو سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تم لوگوں کے لیے یہ شاندار نمونہ اور ماڈل ہے۔ ہم اجتماعی سطح پر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن حدیث کے حوالے سے ہماری اجتماعی سطح پہ یہ شعور بھی مفقود ہے کہ جس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہو، اس کی کتابیں، ان کی حدیثیں تو پڑھ کے دیکھ لو تھے کیا، وہ کیسے تھے۔ حدیث کا اور حدیث کے ذریعے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حیات الرسول اور سیرت الرسول اور اخلاق الرسول اور معاملات الرسول تک پہنچنا ہمارے عام طور پر مزاج کا حصہ ہی نہیں بن سکا۔ یہاں پر اگر میں ہاتھ اٹھوا دوں اور میں پوچھوں کہ آپ کے گھر میں احادیث کی کتنی کتابیں ہیں، اور آپ 10 مساجد میں جا کے یہ اٹھا دیں کہ قرآن ہے، حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، اکثر گھر حدیث کی کتابوں سے خالی ہوں گے۔ اور جو واردات فرقے کے نام سے ہوتی ہے نا ہمارے ساتھ، اس واردات کا خاتمہ اس دن ہوگا جس دن عوام الناس باشعور لوگ حدیث کو کھولنا شروع کر دیں گے۔ قرآن کے نام پہ فرقے نہیں بنتے ہوتے، احادیث سے لا علمی کی بنیاد پر باشعور طبقہ بھی زندگی اپنی گزار جاتا ہے ان فرقوں کے دائروں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلتے ہیں، ایک ایک مجلس پہ علماء کرام نے کئی کئی صفحے لکھے ہیں، نقطے نکالے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی تھا، وہ ایک ہنسی مزاح والا انسان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ وہ ایک دن اسی طرح اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا ہنسی مزاح کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی لائے اور وہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کی اس جگہ پر پہلو میں، پسلیوں میں اس چھڑی کے ساتھ ٹچ کیا، ہلکا سے اس کو چوٹ لگائی۔ یہ بے تکلفی کا ایک انداز تھا آپس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک میں چھڑی لگ جانا، یہ حضرت اسید نے جب دیکھا، آپ نے آ کے اس کو جب چھڑی لگائی،
وہ فوراً کہنے لگے اصبرنی، مجھے مارا ہے، انتقام میں لوں گا، میں بدلہ دوں گا، مجھے بدلہ دیجیے۔ آپ اس منظر کا جائزہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک ساتھی کو بے تکلفی میں آ کے چھڑی لگاتے ہیں اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے اب اس کا بدلہ دیجیے، آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے والے ایک قبیلے کے نہیں، ساری امت اور سارے انسانوں کے لیے تھے۔ اسی وقت آپ نے کہا استبر، جو محسوس ہوا اس کا بدلہ لے لو۔ وہ شخص جب وہاں پر بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا، عرب وہاں پر گرمی کا ماحول ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر والے حصے میں قمیص نہیں تھی، کہنے لگا ان علیک کا قمیصا، آپ پر ایک کپڑا ہے، قمیص ہے، ولیس علی قمیص، اور میرے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آپ نے جو چھڑی ٹچ کی ہے میرے ننگے جسم کے اوپر سیدھی لگائی ہے، آپ کے اوپر یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل، انصاف اور اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قمیص، اپنے جسم سے وہ اپنی قمیص اٹھا دی۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اپنی بلند کی، فاحتضنہ، اس شخص نے آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، ان کے ساتھ لپٹ گیا اور وجعل یقبل کشحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا وہ حصہ چومنے لگا اور کہنے لگا انما اردت هذا یا رسول اللہ۔ انما، جب عربی زبان میں انما کا لفظ آئے گا نا قرآن میں بھی، تو وہ کہنے لگا انما اردت هذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے تو صرف اور صرف یہ چاہا تھا، میرا تو ہدف یہ تھا کہ آپ کا جسم ہو تو اس کو میں چوم لوں، اور اس نے انما کے ساتھ جملے کا آغاز کیا۔ اب اس حدیث سے آپ اگر تنہائی میں بیٹھ کر نکتے نکالتے جائیں، اس وادی میں اتر جائیں، اس وادی میں اتنے شاندار باغات ہیں، آپ ان احادیث کے ساتھ دن رات گزارنا شروع کر دیں، آپ کو اپنی عمر کم محسوس ہوگی، آپ کی نیند کم ہو جائے گی، آپ چاہیں گے کہ میں کم سو لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زیادہ پڑھ لوں۔ پہلی بات جو میں کہہ رہا تھا، انما جب بھی قرآن کریم عربی زبان میں آئے تو یہ سب سے زیادہ تاکید کے جو انداز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ قرآن جب کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، قرآن انبیاء کا جملہ بار بار جو آتا ہے کہ انبیاء کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم تم ہی جیسے انسان ہیں، اللہ نے ہمیں مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن ہمیں ایک انسان، ایک بشر سے اوپر نہ لے کے جانا۔ انما المؤمنون اخوہ، جب بھی انما آئے گا انتہائی تاکید کا انداز آئے گا، اور اس کا جب اردو میں مفہوم آپ کرنا چاہیں تو صرف اور صرف یا در حقیقت یا اس کے سوا کچھ اور چیز نہیں ہے، ان مفہوم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ انما اردت هذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے تو صرف اور صرف میری مراد یہ تھی۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن دراصل در حقیقت صرف اور صرف آپس میں بھائی ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، میں تو صرف اور صرف ایک انسان ہوں تمہیں جیسا۔ یہ قرآن میں جب بھی انما آیا ٹھہر جائیے گا، سوچیے گا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی تو صرف اور صرف ایک کھیل ہے اور ایک دل لگی کا سامان ہے۔ یہ انما انتہائی تاکید کا اسلوب ہوتا ہے۔ لیکن اب حدیث میں واپس آ جائیں، اس صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عظیم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تک تو ہماری پہنچ نہیں ہے، ہم یہ تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، اور اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم رہے ہوں۔ ہمارا رب ہماری یہ خواہش اور دعا تو پوری کر سکتا ہے نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ تو تمنا کر سکتے ہیں نا، اور دعا کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہوں، حوض پہ بلائیں، ہمیں ان کے ہاتھوں سے پانی نصیب ہو، اور اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ساتھ ان کے ہاتھ چومنا بھی نصیب فرما۔ یہ دعائیں، یہ ایک انسانی جو تصور ہوتا ہے نا، اس سے باہر نکل کے دعاؤں میں چھکے مارا کریں۔ چھکے مارنے سے آپ کو میری بات زیادہ سمجھ آئے گی، کرکٹ مزاج والے لوگ ہیں آپ۔
تو یہ دعاؤں کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کے تعالیٰ کی عطا، ہماری جو دعا ہے نا وہ محدود ہے، اللہ کی عطا غیر محدود ہے. اپنی محدود عطا کو اللہ کی لامحدود عطا، اپنی محدود دعا کو اللہ کی لامحدود عطا کے سامنے ڈال دیا کریں اور لامحدود ہو کے سوچنے کی کوشش کیا کریں. دعا کریں اللہ ہم آپ کو آپ کی پیاری صفات کا واسطہ دیتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. اب اس حدیث میں ایک حدیث ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین قابل عمل نمونہ ہے. وہ ایک چھڑی پیار محبت اور تکلفاً جو لگائی تھی اس کا حساب دے رہے ہیں. ہمیں جو الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں اس کا حساب دینے کی ہمت ہم میں ہے؟ ہم جو پوسٹیں کر دیتے ہیں سیاست دانوں اور علماء کے بارے میں اور پھر باقی لوگ چیزوں میں، کیا اس کا حساب دے سکتے ہیں؟ ہم نے جو کسی کو گالم گلوچ برے الفاظ سے یاد کیا ہوگا، تانا دیا ہوگا، غیبت اور چغلی کی ہوگی، اس کا حساب دینے کی ہمت ہے جذبہ کوئی کہے کہ میں نے کسی سے زیادتی کی، آئے مجھ سے یہاں پہ بدلہ لے لے؟ بدلہ تو دینا پڑے گا، ادھر نہیں تو ادھر تو کئی گنا پھر زیادہ دینا پڑے گا. رب ظلم نہیں کرے گا لیکن معافی اس کا اختیار ہے، لیکن بدلہ اور حساب اس سے گزرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایک چھڑی، کتنے ہی ہمارے سسرالی معاملات ہیں، میاں بیوی کے، اولاد کے، بچوں کے، کاروباری ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، آفس کولیگز کے ساتھ ہیں، اور ہم کتنے ہی بدلے اپنے اوپر جمع کیے جا رہے ہیں. کتنے ہی سیاست دانوں کے بس ہم اس لیے اجر بڑھا رہے ہیں کہ میرا ان سے سیاسی اختلاف ہے، ان کو بدنام کیے جا رہے ہیں. کتنے ہی سیاست دانوں کے ہمیں حساب دینے ہوں گے، قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے، یہ بندہ میرے بارے میں غلط پوسٹیں کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ساری پتہ نہیں کہاں سے میڈیا پرسنز کہانیاں سن کے میرے بارے میں باتیں کرتا تھا. اس کا کیا جواب دیں گے؟ جتنا ہمارے ہاتھوں میں نشر و اشاعت کے وسائل عام ہو رہے ہیں، اتنا ہی بڑا حساب ہمارا تیار ہو رہا ہے. یا آپ کے گروپس، یا آپ کے ایک کلک کرنا، ایک ویڈیو بنا لینا، ایک آڈیو پھیلا دینا، کسی چیز کو فارورڈ کر دینا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے نعمتیں ہیں، آزمائشیں ہیں اور قابل مواخذہ اور قابل حساب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو تکلفاً ایک چھڑی لگائی اور پھر عدل اور قصاص کے لیے تیار تھے. ہم غیروں کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، تو اب بتائیں اسوہ حسنہ جس کے بارے میں آپ کا ایمان ہے، اس اسوہ حسنہ پر چل کر قصاص دینے کو تیار ہیں؟ کوئی شوہر آج اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ بد زبان ہو گیا؟ بیوی کہہ سکتی ہے کہ میری عادت ہوگی ہر بات پہ ٹوکنا، ہر بات پہ لڑنا. کوئی ساس کہہ سکتی ہے کہ میں ایک حد میں اپنی بہو کے ساتھ معاملات میں بڑھ گئی، میں معافی چاہتی ہوں، جو بدلہ لینا ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گی. کوئی دکاندار اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے لوگوں کا جو اس معاملے میں مجھ سے حق تلفی ہوئی، میں آج کے بعد نہیں کروں گا. بڑا دل چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن کے سامنے آنے کے لیے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں چلتے ہیں. ایک مجلس میں جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلس میں طالب علم بن کے، فقیر بن کے، سوالی بن کے بیٹھ جائیں، ان احادیث کو کھول لیں. آپ کے گھروں کے معاملات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے رویے جو براہ راست آپ کا شخصی رویہ ہے، ذاتی رویہ ہے، وہ آپ کا بہتر ہو جائے گا. حدیث آپ کا شفاف آئینہ ہے آپ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دو آدمیوں میں تکرار ہو گئی، تلخی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دونوں ایک دوسرے کو تلخ کلمات کہنا شروع ہو گئے. غصہ زیادہ ہو گیا دونوں کو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اب صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے باقی صحابہ کرام سے، انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. مجھے ایک ایسا جملہ پتا ہے، اگر یہ غصے میں آنے والا شخص اس کو کہہ دے
اس پہ جو کیفیت طاری ہے وہ ختم ہو جائے. آواز بلند ہے، بولی جا رہا ہے، چہرہ سرخ ہے، دوسرے کو برے بھلے الفاظ کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسی بات پتہ ہے، اگر وہ یہ جملہ اس وقت کہہ دے تو اس پہ جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے. اب اپنے اپنے غصے کا حساب کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، ان کا جملہ سن لیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، وہ جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کس کو یاد نہیں ہے ہم میں سے اعوذ باللہ؟ لیکن قرآن پڑھتے ہوئے تو اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن اعوذ باللہ اس کے علاوہ اتنا بڑا یہ فارمولہ ہے کہ ہمارے گھریلو معاملات، سماجی معاملات، ہمارے آپس کے جو آوازیں تلخ ہوتی ہیں وہ ہمارے رویے بہتر ہونا شروع ہو جائیں. بتائیے کہ آپ نے ترجیح اپنے غصے کو دینی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دینی ہے؟ بتائیے کہ آپ کا اس رشتہ دار پر شاؤٹ کرنا، اونچی آواز سے بولنا زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اہم ہے؟ انسان غصے میں آ جاتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے، لیکن جب احساس ہو کہ میں اس غصے میں اس حد تک آ چکا ہوں کہ میرا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کسی کو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ، کسی سے ناراضگی کا اظہار، یہ بھی صحیح اور جائز موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنتی ہے. لیکن انسان جب اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہو اور کسی دوسرے کی توہین اور اس کی حق تلفی تک بات پہنچ رہی ہو، حد اس حد تک جا چکی ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ کو اپنی سیرت کے لیے آئینہ نظر آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کے پاس کوئی فائل آئی ہے، آپ پڑھ کے آپ کا خون کھولتا ہے، پتہ نہیں لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، پوری تصویر آپ کے سامنے آئی ہے نہیں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اپنے آپ کو تو سدھار لیں. یہ سنت ہے، اس کا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں کے مستحق خاموش عمل کرنے والی بڑی تعداد میں بنیں گے. آئیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں چلتے ہیں. مہنگائی کا شکوہ ہے اور کم وسائل کا شکوہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اس زندگی میں کوئی وسائل سے بڑے مالا مال تو نہیں تھے، فاقے بھی تھے، ماریں بھی پڑھیں، دانت بھی شہید ہوئے، چوٹیں بھی آئیں، خون بھی بہا، خالی پیٹ بھی ہوتے تھے. ایسا ہی ایک دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے، آپ نے اپنے جو مختلف بیویاں تھیں، گھر تھے، ان کی طرف پیغام بھیجا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، گھر میں کھانے کے لیے ہے. سارے گھروں سے ایک پیغام آیا، فلم یجد عند واحدۃ منہن، سارے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں کھانا موجود نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیری مریدی کے نام پر جو ہوتا ہے وہ آپ ایک طرف رکھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایک طرف رکھ لیں، پھر فیصلے آپ خود کر لیں. ہم طالب علم جس پوزیشن پہ ہوتے ہیں ہر بات کہہ نہیں سکتے. آپ بہت سی باتیں آپ لوگ خود سوچ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے معاشرے میں دین ہے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا کیا. رواج دین نہیں ہے، دین وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. اب گھر میں کچھ نہیں ہے اور مجلس میں بیٹھے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، غصہ نہیں کیا، بیویوں پہ نہیں چیخے، کسی کو برا پیغام نہیں بھیجا، اپنے رویوں میں سنت لے کے آئے. اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تیرے فضل اور تیری رحمت کا متلاشی ہوں اور تجھ سے یہ مانگتا ہوں. فضل اور رحمت. مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئے. جب زندگی میں مشکل آئے، انسانی کاوشوں کے باوجود بھی گھر میں مشکل آ گئی اور آ چکی ہے تو دعاؤں کا سہارا لے لیں. اس وقت دعا کر لیں. پیسے نہیں ہیں
کرایہ ادا کرنا ہے، فیس ادا کرنی ہے، ابھی پیمنٹ نہیں آئی، چیک نہیں ملا، سیلری لیٹ ہے، اس پریشانی کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت مانگتا ہوں. وہ وسائل اللہ کی طرف سے آ جائیں گے. نہ جانے آپ کے تڑپنے سے وہ آپ کو سیلری 5-10 دن کے بعد مل جاتی، لیکن وہ دعا آپ اس وقت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا بڑا خزانہ آپ کو عطا کرنے والا تھا. لیکن ہم وسائل کے تاخیر ہونے میں، کم ہونے پہ رب کو بھول گئے، اور وسیلے کے انتظار میں وسیلہ بنانے والے کو ہم بھول گئے. اب پھر صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے تھے، ایک طرف سے کسی نے بھنی ہوئی ایک پوری بکری بھیج دی، آگے وسائل کسی نے بھیج دی، ہدیہ آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ من فضل اللہ، دو چیزیں مانگی تھیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت. یہ اللہ کا فضل آ چکا اور اب ہم اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی، مانگی ہوئی یا رکی ہوئی وہ چیز عطا کر دے تو سنت سے پھر یہ کہہ دیں اللہ کا ایک فضل تو آ چکا، اب اللہ کی رحمت اور بھی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بھکاری بنا کر، منگتا بنا کر، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے تعلق برقرار رکھے. سیلری آ گئی، بندہ سیدھا ہو گیا، سارے کا سارا سودا ہو گیا، سیدھا ہو گیا، رب کو بھول گیا. یہ ساری کی ساری مجلسیں وہ ہیں جس میں آپ کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں میں، ان کے معاملات میں، صحابہ کے رد عمل میں، ان کے ریئیکشن میں، ان کے سوالوں میں جواب میں آپ کو محسوس ہوگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، میں نے یہ چیز پڑھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے، میری تو زندگی میں یہ خلا تھا، وہ حدیث پڑھنے کے بعد وہ پر ہو گیا. یہ آپ سب کو اگلا جمعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس کا ہوگا. وہ مجلسیں جو بابرکت ہیں، جو نور ہیں، جس کا فیض قیامت تک رہے گا اور جس کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن بھی اور اس کے بعد بھی ملتی رہیں. ان احادیث کو گھروں میں جا کے کتابیں اس کے لے کے جائیں، رکھیں. قرآن کے ساتھ قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے چھوڑی ہیں. ان دونوں چیزوں کو اپنے بیڈ روم میں، بیڈ کے نزدیک، اپنے ڈرائنگ روم میں اور اپنے ڈائننگ روم میں جگہ دیں. یہ اپنے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے مزاج بنائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں. وہاں سے آپ کو براہ راست عملی شکل ملتی ہے ان باتوں کی جو قرآن میں جس کی اشارے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ امتی بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما. رب کریم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومنا نصیب فرما. رب کریم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا. اور اے اللہ ہم سب کو محمدی بنا دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا دے. ان کے اخلاق کی جھلکیاں ہمارے اخلاق میں دکھا دے. رب کریم ان کی سیرت کا نور ہماری سیرتوں میں دکھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد ما رضيت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على حبيبنا المصطفى. اللهم صل على شفيعنا المجتمع. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں چلتے ہیں اور فیشن ڈیزائننگ کے فتنوں میں جو ہم مبتلا ہیں، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن کا معیار سمجھ لیتے ہیں، ڈریس ڈیزائننگ سیکھ لیتے ہیں، ڈریس لباس کا معیار سیکھ لیتے ہیں. لباس، مسلمان کا لباس بھی اس کا صرف ذاتی معاملہ نہیں ہے. جو حدود، جو شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں، اس سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر اس سے ان حدود سے باہر نکلے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان شمار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا آیا، ایک پورا سوٹ آیا. وہ سوٹ
وہ کپڑا، وہ پہناوا دو حصوں پہ مشتمل تھا. اس میں ریشم کی ہلکی ہلکی لائنیں تھیں، اور ریشم مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو آگے ہدیہ کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ لباس پہنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس حضرت علی کے جسم پر دیکھا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. غصے کی وجہ سے حضرت علی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا. غصہ حضرت علی نے محسوس کیا، واپس گئے، اس لباس کو خواتین میں، گھر کی خواتین میں تقسیم کر دیا. کوئی شریعت کے معاملے میں رشتہ دار ہو، داماد ہو، اس کو بھی کوئی ڈھیل نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے. یہ ایک مرد کے لباس کا معاملہ ہے جس نے کوئی ستر پوشی خراب نہیں کی، جس نے یہودی یا کسی اور کی قوم کی مشابہت نہیں کی. اس نے صرف ایک تھوڑی سی ایسی دھاریاں تھی اس چیز کی جو مردوں کے لیے حرام ہے. اب وہ لباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر منافی ہیں اور مردوں کے ہیں اور خواتین کے زیادہ ہیں، اس کا حساب آپ نے خود کرنا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرے گھر کی عورتیں، میرے بچے، میری بیٹیاں، ہمارا لباس کیسا ہے. یہ وہ عملی شکلیں ہیں جو آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملیں گی، مجلسوں میں ملیں گی. کبھی کسی مذہبی شخصیت کو دیکھ کر، صرف مذہبی شخصیت کو دیکھ کر اس کے لباس کو آنکھیں بند کر کے کاپی نہیں کرنا. یہ دیکھنا ہے کہ وہ مذہبی شخصیت کا لباس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی جو حدود و قیود ہیں اس کے اندر ہے یا نہیں. اگر ان میں بھی کسی بھی طرح کسی اور کی مشابہت ہے یا اختلاف ہے یا ان رنگوں کا استعمال ہے یا ایک رنگ اس حد تک استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ فرقہ بن چکا ہے، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں لباس کے بہت سے علاقائی وہ ساری کی ساری شکلیں اس میں فٹ آتی ہیں. آپ کا یہ لباس بھی آپ اس کے جواب دہ ہیں اللہ کے حضور. آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، آپ کی بہنیں اللہ کے حضور جواب دہ ہیں. یہ معاملہ مولوی اسلامی تنظیموں کا نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور ان کی نافرمانی کا ہے. اللہ سے دعا کیجئے جو مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ ہم سب کو ان کی برکات، ان کی رحمت، ان کی تعلیمات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت. اے اللہ ہمیں آپ کی فضل چاہیے، آپ کی رحمت چاہیے. اے اللہ ہمیں ان دونوں سے نواز دے. اے اللہ آپ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں یہ فضل و رحمت نہیں ہے. اے اللہ اسی توحید کا واسطہ ہے، اسی توحید پہ اللہ ہم سب کا خاتمہ فرما دینا. اے اللہ لا الہ الا اللہ آخری کلمات ہو جو ہماری زبانوں سے ادا ہو. اے اللہ لا الہ الا اللہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، اللہ ان کا خواب میں دیدار نصیب فرما، ان کا سچا پیارا محبوب امتی بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کا ہمیں محبوب بنا دے. اے رب کریم یہاں پر موجود ہر شخص کو للمتقین اماما، اے اللہ جو پرہیزگار ہیں ان میں نمایاں حیثیت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں متقین میں شامل فرما، قبول فرما، اور پھر متقین میں ہمیں نمایاں حیثیت عطا فرما دے. رب کریم ہمیں ہماری اولادوں کو اے اللہ مفسرین اور محدثین عطا فرما. یہاں پر موجود ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا اور ان کی سنتوں کا متلاشی اور متبع بنا دے. اے اللہ جو حدیث سے دور ہے اللہ ان کو حدیث، ان کی آنکھوں میں حدیث، رب کریم ان کے کانوں میں حدیث، ان کے اے اللہ سیرت میں حدیث کا نور عام فرما دے. اے اللہ ہم سب کو فرقوں سے نکال کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. فرقے جتنے بھی ہیں ہمارے پیارے ہیں، اے اللہ یہ دائرے ختم فرما، ہم سب کو ایک امتی بنا دے. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما. رب کریم جو اس ملک پہ حملہ آور ہیں اللہ یا تو ان کو ہدایت دے یا ان کو برباد فرما دے. اے اللہ مسلمان جہاں پہ مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما. جو مسلمانوں پہ ظلم کا سبب ہیں اے اللہ ان کو برباد فرما دے.
رب کریم جن کو آپ نے مسلمان ملک عطا کی ہیں ان کو اس نعمت کے حق کم از کم ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قوم کو متحد فرما دے۔ سندھ، بلوچستان، کشمیر، جہاں جہاں پہ علیحدگی پسند اس ملک کو بکھیرنا چاہتے ہیں نادانی میں، اسلام کا جیسا بھی ہے یہ قلعہ ہے، اے اللہ اس قلعے کو مضبوط فرما دے۔ رب کریم جو اختلافات کے ہمارے اجتماعی سطح پر معاملات ہیں اللہ ان کو ختم فرما۔ اے اللہ سیاست دانوں کے درمیان اور ہمارے مقتدر لوگوں کے درمیان جو تلخیاں ہیں، اے اللہ کوئی ایسا ہمیں ایسی باشعور صاحب بصیرت قیادت عطا فرما جو اللہ ہمارے دیس کو اس اختلاف سے بچا لے۔ یا اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو اپنی رحمت سے نواز دے، ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر فوت شدہ کو اللہ معاف فرما دے، جو اپنی قبر میں جا لیٹے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ رب کریم جو جا رہے ہیں ان کو توبۃ النصوح عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ جنہوں نے بیت اللہ کو نہیں دیکھا ہے اللہ ان کو زیارت بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، کرائے پر رہتے ہیں، اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما۔ رب کریم جن کی آمدنی محدود ہے ان کو لامحدود عطا فرما دے۔ رب کریم جن کو دیا ہے اے اللہ ان کو بے حساب اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر باپ کے اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ہر خواہش کو پورے فرما دے۔ موجود ہر ماں کی، ہر بہن کی خواہش و دعا پوری فرما۔ اے اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہماری ساری دعاؤں کو نچوڑ یہی ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کے ہر معاملے میں شاندار نصیب فرما دے اور آخرت میں بھی شاندار نصیب فرما دینا، اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد